अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब की तकरीर थी, उनके लोग जो थे वो सड़कों पे थे। मौलाना फजलुर रहमान के लोग भी सड़कों पे थे। मौलाना फजलुर रहमान के लोगों के पास डंडे भी थे, डंडों को तेल भी लगा हुआ था। उनके ऊपर रंग बिरंगी टेपें भी लपेटी हुई थी, काले और सफ़ेद की, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम JUI का झंडा का रंग भी है। और वो लेके तो वो इस्लामाबाद के अंदर शाहरा कश्मीर के ऊपर, या जिसका अब नया नाम इमरान खान साहब ने तब्दीली के बाद शाहरा श्रीनगर रख दिया है। ये बहुत बड़ा काम किया, इससे इंडिया की काम पे टांग गई हैं। और वो भारत जो है, वो तो मोदी जो है, तो उसको तो रात नींद नहीं आती, वो ऐसे 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 करके बैठा होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने शाहरा कश्मीर का नाम शाहरा श्रीनगर रख दिया। तो ये तो बहुत बड़ा है, वो कितना बड़ा काम तो वो कर दिया जो उन्होंने। तो उसके बाद वहाँ पे वो बराजमान हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं। और खैर लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो थी गुजरावाला में थी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, पहले तो जब वो लाहौर से रवाना हुई और गुजरावाला पहुंची सुबह 4 बजे, इतवार की सुबह 4 बजे, तो उस वक्त ऐलान किया गया कि वो शाम को 3 बजे जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगी। तो लाहौर में भी उनको ये मैसेज दिया गया था, पहले दिया जाता रहा, कोशिश की जाती रही, लेकिन वहाँ पे पहुँच के फिर दोबारा मैसेज दिया गया। मैसेज क्या था? मैं वो उन ड्रामेबाज यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि बड़ी अहम खबर है, मैं आपको बताता हूँ। उन्हें ये कहा गया जी आप इस दौरान अपने वर्कर्स जो हैं वो ना लेके आए सड़कों पे, क्योंकि दूसरी तरफ से यूथी आ रहे होंगे। हम ये बात फ़र्ज़ भी कर लें कि यूथी बंदे के पुत्र बन के आपके साथ जलसे के पास से गुजरेंगे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी शरारत कर सकती है। शरारत हो गई तो दोनों तरफ चूँकि जज्बात भड़के हुए होंगे, तो उसके बाद फिर वो काबू नहीं आ पाएगा। मेरा ख्याल है दोनों तरफ का कहना ज़्यादती वाली बात है, दूसरी तरफ तो बेचारे दिहाड़ीदार हैं। तो इसलिए, लेकिन बहरहाल कहा गया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी यही कहा गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जनाब हम उनके सड़क पे खुलने से पहले, यार अब फिक्रा मुंह से निकल जाता, खुलने से पहले, और नहीं मतलब सड़क पे आने से पहले, हम उनके सड़कों पे आने से पहले ही अपना जो मंजिल है H9 वाला, वो जो पार्क है जहाँ पे मौलाना ने पिछली दफ़ा क़याम फरमाया था, तो हम वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। तो इसलिए आप हमारी तरफ से फिक्रमंद ना हों। सुबह जो था वो बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया कि जनाब वो H9 के पास से गुजरती है ना शाहरा कश्मीर, तो वो शाहरा कश्मीर पे आगे बैठ गए हैं, और दरमियान की जो सब्ज़ पटरी वो है, सब्ज़ पटड़ी है, उस पे बैठे हुए हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मीडिया के ऊपर PTI ने छोटे छोटे TV चैनल्स पे शोर मचवाया। तो डिसिप्लिन लोग हैं। मौलाना का एक हुक्म आया कि जनाब सड़क के करीब कोई नहीं आएगा, तो वो सड़क पे सारे लोग फिर पार्क के अंदर चले गए। तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हों तो वो मतलब कि जो हरारत होती है उसके नतीजे के अंदर गर्मी हो जाती है, लोग ताज़ा हवा के लिए इधर उधर निकलने की कोशिश करते हैं। वैसे भी मौलाना की इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा मसाजिद हैं, तो कई लोग तो जाके उन मसाजिद और मदारस के अंदर सो गए होंगे ना, या वहाँ पे आराम फरमा रहे होंगे कि मौलाना ने शाम को ही धाड़ना है। तो खैर जैसे ही इमरान खान साहब ने अपने आखिरी अल्फाज अदा किए, तो जियो फसादी ने फौरी तौर पे कट किया गुजरावाला में, जहाँ पे मरियम जो है वो इस्लामाबाद निकलने के लिए ट्रक पे बैठ चुकी थी। तो वो जो मैसेज था कि जनाब आप उस औकात के अंदर ना आइए सड़क के ऊपर, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका एहतराम किया गया। तो फिर आगे से मैंने कहा कि जलसा ख़त्म होने के बाद वापसी का सफ़र शुरू होना था लोगों का, तो ये तो ऐन उस वक्त सड़क पे आ गए हैं, तो वो मैसेज तो ना ऑनर हुआ फिर। ठीक है, बहरहाल वो चाह रहे थे कि तवक्को थी उनको, या उनका ख्याल था कि जनाब इमरान खान साहब अपनी तकरीर के अंदर जो है वो इस्तीफ़े का ऐलान भी कर सकते हैं। बस सरप्राइज़ ही देना था ना उन्होंने, तो उन्होंने सरप्राइज़ दिया कि उन्होंने कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। तो खैर वो सरप्राइज़ का ऐलान भी कर सकते थे, लिहाजा PMLN की क़यादत ने कहा कि नहीं, अभी उसका तकरीर सुन ली जाए। तो आप यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने इमरान खान की तकरीर गुजरावाला में सुन के ट्रक पे बैठे, और फिर वो वहाँ से जब निकले, और जैसे ही जियो ने लाइव कट किया तो हमज़ा शहबाज शरीफ अपने वालिद साहब की तरह की एक तकरीर फरमा रहे थे।
سمجھ گیا نا؟ ہاں. تو وہ جب تقریر سے منظر نہیں باندھا گیا یا وہ سما نہیں بندھا تو پھر وہ شیرنی نے اپنے ہاتھ کے اندر مائک پکڑا اور پھر جناب اس نے بڑکیں لگانی شروع کی ہیں خاتون محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے. تو میرا مطلب ہے کہ پھر وہ اس نے سما باندھ لینا ہوتا ہے نا. پھر انہوں نے عمران خان کی ہر تقریر کا وہ جو تھا نا وہ جواب دیا، تینوں آیا نہیں تینوں کر کے، ٹھیک ہے، جواب دیا ایک ایک چیز کا. جی انہوں نے حساب برابر کیا اور میں وہ ان کی تقریر جو تھی میں سمجھ گیا کہ باقی بھی سارے اس نے جواب ہی دینے ہیں انہوں نے محترمہ نے. تو میں فوری طور پہ میں نے کہا آپ کی خدمت میں یہ ولاگ لے کے حاضر ہو جائے جی. آپ اگر آنیسٹلی مجھ سے پوچھیں تو میڈیا نے مریم نواز شریف کا یہ والا جلسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن پلے کیا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو پریڈ گراؤنڈ والا جلسہ تھا اس کے اندر خام خواہ کی پھونک بھری ہے. اور حالانکہ انہوں نے بزت کر کے اندر سے نکال بھی دیا تھا، بزت کر کے اندر سے نکال بھی دیا تھا، لیکن یہ ڈرونوں کے ذریعے چاتیاں مارتے رہے وہاں پہ، ڈرونوں کے ذریعے وہاں پہ اندر جا کے تو چاتیاں مارتے رہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ میڈیا کتنا کشودہ ہوا تھا. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کی پیدائش کے اندر بھی ہم نے حصہ ڈالا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کی پیدائش کے سیاسی پیدائش ہے اس کے اندر بھی ہم نے حصہ ڈالا تھا بددیانتی کر کے، تو اب ہم ذرا آنیسٹی کر کے وہ اس کی جو آخری رسومات ہیں ان کے اندر بھی اپنا حصہ ڈال لیں. ویسے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پرائیویٹ میڈیا جو ہے وہ نہیں دکھا سکتا اور صرف سرکاری میڈیا دکھائے گا. اور سرکاری میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی جو میڈیا ٹیم ہے اس نے پورا کنٹرول کیا ہوا تھا. اس کے اندر جو تھے وہ پی ٹی وی کے پاس تو اس لیول کے شاید اکوپمنٹ نہیں ہیں جس لیول کے اکوپمنٹ جو تھے انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے، تو اس کے اندر وہ ویژولز کریٹ کرتے تھے، وہ سارا کچھ کرتے تھے. مغرب کے وقت جب پی ٹی آئی نے فجر کی اذان چلا کے وہ جلسہ جو تھا اس کا ایک سنگ میل عبور کیا، تو اس کے بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے دن کا آغاز ہو گیا. فجر کی اذان ہوتی ہے صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے. بے شک میں نے اپنی طرف سے لگایا، نماز نیند سے بہتر ہے. تو جب نماز نیند سے بہتر ہے کا آ گیا تو اس کے بعد پھر اٹھ گئے لوگ، ٹھیک ہے، اٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچے زومبی سارے. یار اب جب ہم نے پوچھوایا وہاں سے کہ یار یہ کیا حماقت ہے، ٹھیک ہے، تو ڈی جے صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی شام والی نماز جو تھی وہ لائن اپ کر کے رکھی ہوئی تھی، یہ ابرال الحق صاحب کچھ چونے لڑ رہے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے وہ دیا، وہ یو ایس بی دی کہ اس کے اندر جو نماز ہے تم نے وہ چلانی، کر لو گال. اور اس کے اندر وہ فجر کی نماز لے کے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ جی وہ بڑے مطلب کہ اعلیٰ اور عرفہ مقام کی اذان ہے. تو وہ اذان جو ہے وہ لے کے آیا تھا یو ایس بی کے اندر ابرار الحق. پہلے اس نے اپنے گانے کے اوپر ڈانس فرمایا ہے اور اس کے بعد وہ اذان دے کے چلا گیا. ڈی جے صاحب کو چونکہ حکم مل گیا تھا انہوں نے وہ چلا دی، اور وہ جب الصلاۃ خیر من النوم پہ پہنچے. ایسے یہ زندیق لوگ ہیں کہ پھر چلیں غلطی ہو جاتی ہے یار. آپ وہ اذان جو ہے اس کو نکالیں اور مغرب کی اذان یا باقی ساری اذانیں تو ایک ہی ہوتی ہیں، وہ والی چلا دیں. توفیق نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. مان لے میری بات، اللہ نے توفیق نہیں دی ان کو بہت سارے اپنے شاعر کرنے کی، ٹھیک ہے. اب بڑی محنت کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے لا الہ الا اللہ تو اس نے یہ اعتقاد کر لیا ہے چونکہ آگے میرے رب کے محبوب کا نام ہے نا، تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے منہ سے اس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ ادا ہو. یہ بات مان لیجیے آپ سے. وہ آدھا کلمہ پڑھتا ہے، یہ کوئی 8واں 9واں موقع ہے جلسے کے اندر، اس سے اس کے محبوب کا نام نہیں لیا جاتا، اس سے خاتم النبیین کا نام نہیں لیا جاتا. لاک لگا دیا ہوا ہے میرے رب نے، ٹھیک ہے، کفر لگا دیے ہوئے ہیں. سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے. تو خیر، چونکہ وہ ہماری قوم کے اجتماعی ضمیر کا تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، شاعر اسلام کو اپنی گھٹیا سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر اتنا حق تو مجھے بھی دیجیے کہ میں اس کا جواب دے سکوں.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اتنا تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں تبرہ نہیں کرتا، میں اس کی صرف حماقتوں کا جواب دیتا ہوں، اور ان حماقتوں کا جواب نہ دینے کے باعث وہ یہ حالت کر گیا اس ملک کی، اور آپ کے سر پہ چڑھ کے جو ہے وہ اس وقت کس طرح اس قوم کے اجتماعی شعور کا اور اجتماعی ضمیر کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اب تو یار اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں۔ تو وہ موصوف جو ہیں وہ یہ فرماتے ہوئے پائے گئے وہاں پہ۔ خیر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اب نکلی ہیں یہاں سے، اور کل ان کا ایک راستے میں اور بھی قیام ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد پہنچے گی۔ اصل بات جو اس ولاگ میں نے آپ سے کرنی تھی، اور دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں نہیں کہا کہ اصل بات آخر میں بتاؤں گا، میں نے اصل بات جو میرے اس میں آئی، اور وہ بات جو تھی وہ حمزہ کے منہ سے نکلی، اور اس نے کہا کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور یاد رکھنا ہم خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اور انہوں نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ ایک دفعہ تو انہوں نے میوزک ساؤنڈ سسٹم خراب ہو جانے کی وجہ سے دہرائی، لیکن اس کو زور دینے کے لیے اس نے تیسری دفعہ جب پھر بولا تو میں نے کہا اس کے اندر کوئی اہم بات لگتی ہے، میننگ فل۔ اور پھر جب مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر کرنے کی باری آئی تو انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارے جانے تک یا تو کام ختم ہو چکا ہوگا، یا اس کے سیاسی کریا کرم کے اندر ہم جا کے آخری رسومات ادا کریں گے۔ یہ ہے وہ بات۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔